زندگی کا انحصار نہ تو اولاد پر ہے، نہ شادی پر، نہ گھر پر، اور نہ ہی مال پر، اور نہ ہی ان چیزوں سے زندگی رک سکتی ہے، اور نہ ہی والدین کے گزر جانے سے۔ یہ تکلیف، اذیت اپنی جگہ، مگر ان چیزوں سے زندگی کی سانسوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور نہ ہی اولاد کے نہ ہونے سے زندگی رک سکتی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ان چیزوں کو قبول نہ کریں۔ شادی اچھی جگہ ہوتی ہے تو ضرور کریں، اولاد اللہ نے دی ہے تو بہترین پرورش کریں، مگر ان سب چیزوں کی وجہ سے زندگی کو بدصورت مت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ واپس لیتا ہے اس کے بدلے اس سے بہتر چیزوں سے نوازتا ہے، نعم البدل عطا کرتا ہے، اور یہ مکمل طور پر کسی کو بھی نہیں ملتی، بلکہ یہ صرف ایک آزمائش گاہ ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں کو ایمان سے، اللہ کی رضا سے اور اس کے ساتھ حسن ظن سے معمور کریں، اور اپنے وقت کو طلب علم اور ان کاموں میں لگائیں جو آپ کے لیے اور آپ کے معاشرے کے لیے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے فائدہ مند ثابت ہوں۔ آپ کے دل کی تسلی کے لیے کچھ اہم باتیں میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ بی بی مریم کی شادی نہیں ہوئی، پھر بھی ایک کامیاب خاتون تھیں۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے نہیں تھے، پھر بھی رب نے ان کو سلام کہلوائے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں تھی، پھر بھی ساری عمر اس غم میں نہیں کھپائی، بلکہ کم عمری میں بیوگی کے باوجود بامقصد اور پروقار زندگی گزاری۔ حضرت آسیہ کو اچھا شوہر نہیں ملا، پھر بھی آخری دم تک حق کے راستے پر ڈٹی رہی۔ اپنی زندگی کی محرومیوں کو اپنی کمزوری نہیں طاقت بنائیے۔ لوگ بھی تبھی آپ کی محرومیوں کو زبان کی نوک پر رکھ لیتے ہیں جب آپ اس بات پر خود بہت حساس ہوں۔ ہر حال میں رب کا شکر ادا کیجیے اور اپنی ذات کی نفی کرنے کے بجائے جو جیسا ہے اسے ویسا قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔ جب تک زندہ ہیں زندگی کو بوجھ نہ بنائیے، بلکہ زندگی کو مفید بنائیے اور اوروں کے لیے مفید بن جائیں۔